السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں صحیح بات، اور جس ٹاپک کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے مشرق وسطیٰ میں جو جنگ کا سما بندھا ہوا ہے اس کا پاکستان کے اوپر کیا اثر ہوگا۔ اس کے لیے میں نے ایک ڈاکومنٹ تیار کی ہے، اس ڈاکومنٹری کو آپ دیکھیں اور پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اور اس چینل کے اوپر اگر جو کنٹینٹ اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کا کنٹینٹ ہم آپ کو دیتے رہیں۔ تھینک یو۔ مشرق وسطیٰ ایک ایسا خطہ ہے جہاں کئی دہائیوں سے سیاسی اور فوجی کشیدگی موجود رہی ہے۔ حالیہ عرصے میں خاص طور پر ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے ایک بار پھر عالمی توجہ اس خطے کی طرف مبذول کر دی ہے۔ اس تنازع میں عالمی طاقتیں جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس بھی اہم کردار ادا کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ صرف علاقائی نہیں بلکہ عالمی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھتی ہے یا کوئی بڑی جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس کے اثرات پاکستان جیسے ممالک پر کیا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مشرق وسطیٰ دنیا کے سب سے اہم توانائی کے مراکز میں سے ایک ہے۔ دنیا کا ایک بڑا حصہ تیل اور گیس کی سپلائی اسی خطے سے حاصل کرتا ہے۔ اگر یہاں کسی قسم کی جنگ عدم استحکام پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا اثر عالمی تیل کی قیمتوں پر پڑتا ہے۔ جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا براہ راست اثر ان ممالک پر پڑتا ہے جو تیل درآمد کرتے ہیں۔ پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جو اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بڑی مقدار میں تیل درآمد کرتا ہے۔ اس لیے جب عالمی مارکیٹ میں تیل مہنگا ہوتا ہے تو پاکستان میں پٹرول، ڈیزل اور بجلی کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ پٹرول مہنگا ہونے کا اثر صرف گاڑیوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کا اثر پورے معاشی نظام پر پڑتا ہے۔ جب ٹرانسپورٹ کے اخراجات بڑھتے ہیں تو اشیاء خورونوش، صنعتی مصنوعات اور روزمرہ استعمال کی چیزیں بھی مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اس طرح ایک بین الاقوامی تنازع براہ راست عام شہری کی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی معیشت پہلے ہی کئی چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے۔ اگر عالمی سطح پر توانائی کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو حکومت کو زیادہ زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے، جس سے معاشی دباؤ مزید بڑھ سکتا ہے۔ ایک اور اہم پہلو بیرون ملک کام کرنے والے پاکستانیوں کا ہے۔ لاکھوں پاکستانی مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں روزگار حاصل کیے ہوئے ہیں، خاص طور پر سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں۔ یہ پاکستانی ہر سال اربوں ڈالر کی ترسیلات زر پاکستان بھیجتے ہیں جو ملکی معیشت کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ اگر خطے میں کشیدگی بڑھتی ہے تو وہاں کی معیشت متاثر ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں روزگار کے مواقع کم ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں پاکستانی ورکرز بھی متاثر ہو سکتے ہیں، جس کا اثر پاکستان کی معیشت پر بھی پڑ سکتا ہے۔ سفارتی سطح پر بھی یہ صورتحال پاکستان کے لیے ایک اہم چیلنج بن سکتی ہے۔ پاکستان کے تعلقات ایک طرف ایران کے ساتھ ہیں جبکہ دوسری طرف خلیجی ممالک اور مغربی دنیا کے ساتھ بھی قریبی تعلقات موجود ہیں۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کو بہت محتاط سفارتی حکمت عملی اختیار کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ کسی ایک فریق کے ساتھ کھڑا نظر نہ آئے۔ پاکستان ماضی میں بھی کئی عالمی تنازعات کے دوران توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اکثر امن اور مذاکرات کی حمایت کرتا ہے تاکہ خطے میں استحکام قائم رہے۔ اگر ہم مستقبل کی بات کریں تو مشرق وسطیٰ کی صورتحال پاکستان کے لیے ایک اہم امتحان بن سکتی ہے۔ اگر کشیدگی کم ہوتی ہے تو خطے میں استحکام برقرار رہ سکتا ہے، لیکن اگر تنازع بڑھتا ہے تو اس کے معاشی اور سیاسی اثرات پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ مشرق وسطیٰ میں ہونے والے واقعات صرف اس خطے تک محدود نہیں رہتے بلکہ ان کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے جاتے ہیں، خاص طور پر ایسے ممالک میں جو توانائی کے لیے درآمدات پر انحصار کرتے ہیں جیسے پاکستان۔ اسی لیے پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاشی استحکام کو مضبوط کرے، توانائی کے متبادل ذرائع تلاش کرے اور عالمی سطح پر متوازن سفارت کاری جاری رکھے۔ آخر میں سوال یہ ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو کیا پاکستان اس کے اثرات سے خود کو محفوظ رکھ سکے گا؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ جی ناظرین، آپ نے ڈاکومنٹری دیکھی، اس کا پاکستان کے اوپر تو جو اچھا برا اثر ہوگا سو ہوگا، لیکن اس سے پورے خطے کا امن جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم سب اس کے لیے دعا گو ہیں کہ یہ صورتحال جلد از جلد ختم ہو، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ جنگیں کبھی بھی قوموں کا بھلا نہیں کرتی بلکہ تباہی کا باعث بنتی ہیں۔
وہ ہمیشہ مفادات کے لیے لڑی جاتی ہیں. یہ حکومتوں کو، ملکوں کو، سب ملکوں کو سوچنا چاہیے انسانیت پہلے ہے، تاکہ انسانیت کو کسی بھی ویو سے پریشانی نہ ہو. انسان اس میں پریشان ہوتے ہیں، لوگ مرتے ہیں. حکومتیں اپنے مفادات کی خاطر جو پولیٹیکلی سوچ کے یہ چیزیں شروع کرتی ہیں، لیکن ہمیشہ عام لوگوں کو اس میں نقصان ہوتا ہے. تو سب لوگ دعا کریں کہ یہ صورتحال جلد از جلد ختم ہو. ٹھیک ہے، جلد ہم ملتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.